خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز 30ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 30ویں پارے میں 37 صورتیں ہیں اور ان میں سے اکثر صورتیں ایسی ہیں جو مکی دور میں نازل ہوئی ہیں۔ اگر ہم ان صورتوں کے اوورآل مضامین پہ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں 3-4 اہم موضوعات کو بار بار تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر زور دیا گیا وہ قیامت کے احوال ہیں کہ قیامت کے روز کس طرح سے افراتفری مچی ہوئی ہوگی، پہاڑ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور باقی جو قیامت کی ہولناکیاں اور سختیاں ہیں ان کا پورا ایک منظر کھینچا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حشر کے میدان میں جو احوال ہوں گے، نامہ اعمال تولا جائے گا، لوگوں کے گناہ نیکیاں ان کے سامنے ہوں گے، اور پھر اصحاب الیمین کو، کامیاب لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، جبکہ ناکام لوگوں کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی ہماری ڈیلی لائف کی پریکٹسز ہیں، کچھ ایسے بیڈ بیہیویئرز ہیں جو عام طور پہ انسانوں میں پائے جاتے ہیں، ان کی مذمت بیان کی گئی ہے اور ان سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی طرح اس پارے کے اندر ایک ایسی خوبصورت صورت ہے، ویسے تو ساری ہی صورتیں خوبصورت ہیں لیکن اپنی اختصار اور جامعیت کے اعتبار سے یہ سورہ بہت ہی اہم ہے۔ میری مراد سورۃ العصر ہے، جس کے اندر انسان کی پوری زندگی کا لائف پیٹرن، فریم ورک اور وے آف لائف کو انتہائی اختصار کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا ہے۔ تو ان 37 صورتوں میں جو اہم مضامین ہیں یہ ان کا ایک جنرل اوور ویو ہے۔ اب ہم سلیکٹیو آیات کو اور سلیکٹیو صورتوں کو اس طرح سے لے کے چلیں گے کہ ہم چیدہ مضامین دیکھیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف کے ساتھ زیادہ تعلق ہے، تاکہ ہم اچھے طریقے سے 30ویں پارے کے مضامین کو سمجھ سکیں۔ تو اس میں سب سے پہلے سورہ نبا، جس میں بتایا گیا کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، اور پھر قیامت کا پورا نقشہ کھینچا گیا کہ سرکشوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا اور اس عذاب میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح نیک لوگوں کے لیے عزت ہوگی، انعامات ہوں گے، ان کا اکرام ہوگا، اور اس دن فرشتے میدان حشر میں ایک صف کی صورت میں موجود ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی نہیں بول سکے گا۔ پھر کفار کی وہ خواہش کہ وہ کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہوتے اور ان سختیوں سے اور مشکلات سے بچ جاتے۔ اسی طرح سورۃ الانفطار میں اب ہم سلیکٹیو مضامین کو آگے لے کے چلتے ہیں تاکہ ہم اس کو اپنے جو مقررہ ٹائم فریم ہے اس کے اندر کمپلیٹ کر سکیں۔ سورۃ الانفطار میں بتایا گیا کہ قیامت میں 2 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ نیک لوگ جن کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور دوسرے وہ فجار اور نافرمان جن کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اسی طریقے سے سورۃ المطففین میں ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والے کہ جن کے دینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں جبکہ لینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں، ان کی بات بتائی گئی ہے۔ انسانوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت اور تباہی کی وعید سنائی گئی ہے۔ پھر اسی طرح دوبارہ سے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے کہ دنیا میں مجرم اور سرکش لوگ کس طرح سے نیک لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور قیامت میں نیک لوگ ان پر ہنسیں گے۔ پھر سورۃ الانشقاق میں
قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور جب حساب لیا جائے گا تو کچھ لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جو خوش ہوں گے، سعادت مند ہوں گے، اور کچھ دوسرے لوگ جو کہ بدبخت ہوں گے ان کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ بروج کے اندر نجران کے حق پسند اور عیسائی اہل ایمان کو یہودی ظالم بادشاہ اس نے آگ سے بھرے ہوئے گڑھے میں پھینکوا دیا تھا، اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اور پھر نوجوان لڑکے کا قصہ موجود ہے جس کی استقامت دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور خندقوں والی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے گئے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے اور اللہ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح سورۃ الضحیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ یتیم پر سختی نہ کریں۔ یہ ہمارے لیے خاص طور پہ اس میں بڑی رہنمائی ہے کہ یتیم پر سختی نہ کریں، سائل کو نہ جھڑکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں اور ان کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح سورہ زلزال کے اندر قیامت اور خوفناک زلزلے کا ذکر ہے کہ زمین سب کچھ اگل دے گی اور جس نے ذرہ برابر نیکی یا برائی کی ہوگی اس کے سامنے وہ قیامت والے دن آ کے رہے گی۔ سورہ تکاثر میں یہ بتایا گیا کہ مال و دولت کی کثرت، جتنا مال و دولت زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ انسان کو تباہی اور ہلاکت میں ڈالے گا اور اس سے ان نعمتوں کا سوال کیا جائے گا۔ ہمارے لیے رہنمائی یہ ہے کہ مال و دولت کی کثرت کی بجائے اللہ رب العزت سے مال کے اندر برکت کی دعا کریں، اللہ رب العزت سے عافیت کی دعا کریں، کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کو مال و دولت زیادہ عطا کیا جاتا ہے ان کی آزمائش بھی زیادہ سخت ہوتی ہے اور وہ راہ راست سے اکثر بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سورۃ العصر ہے، بہت خوبصورت سورت جس میں ایمان، عمل صالح اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرنا۔ فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں اور اس کے علاوہ تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ 4 اوصاف پیدا کریں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اعمال صالحہ، نمبر 3 نیک کاموں کی تلقین، اور نمبر 4 پھر جو دوسروں کی طرف سے ریزسٹنس آئے، جو مزاحمت آئے، جو ہمیں تنقید کا سامنا کرنا پڑے، اس پر صبر کرنا، برداشت کرنا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نہ بھی نازل ہوا ہوتا تو انسانوں کی ہدایت کے لیے یہی ایک سورت کافی تھی۔ اسی طرح سورۃ الہمازہ میں منہ پر برا بھلا کہنے والوں، غیبت کرنے والوں اور مال و دولت کو سمیٹ کے رکھنے والوں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں، ان کے لیے ہلاکت اور تباہی کی وعید ہے کہ یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ پھر سورۃ الماعون میں ان برے رویوں کا ذکر ہے کہ جو عام طور پہ لوگ اختیار کرتے ہیں کہ مسکینوں کو، ناداروں کو، لاچاروں کو کھانا نہیں کھلاتے، نماز سے غافل رہتے ہیں، اپنے کاموں میں ریاکاری، دکھاوا اور شو آف کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ عام استعمال کی چیزیں بھی دینے میں بخل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آخر میں سورہ فلق اور سورہ ناس ہے کہ جس میں تمام قسم کے شر سے اللہ کی بارگاہ میں پناہ لینے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان مضامین کو سمجھنے اور ان کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔